السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع نیا یعنی کہ آج نیا دن کا میں ایک نئی ویڈیو بناتا ہوں۔ آج میں تمام یعنی کہ پولیس اور جو ادارے والے ہیں جیسے رینجر ہوتے ہیں، ایف سی ہوتے ہیں، آج میں یعنی کہ سب سے یعنی کہ کہتا ہوں کہ ادارے کو یعنی کہ چھوڑ دیں، نکل جائیں ادارے سے، ہے نا۔ بس کچھ وقتوں کی بات ہے، پھر واپس یعنی کہ آ جانے، یعنی کہ جب میں پھر ویڈیو میں یعنی کہ کہوں گا تو واپس یعنی کہ سیٹ اپ بھی میں خود بنا دوں گا کہ جیسے یعنی کہ آپ جیسے نکل جاتے ہیں اداروں سے، چھوڑ دیتے ہیں، تو جب آپ واپس آئیں گے تو اس کا سیٹ اپ بھی میں خود بناؤں گا۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، صرف آپ کو اپنے آپ کو شو کرنا پڑے گا بس، باقی سیٹ اپ بھی میں خود بناؤں گا، ہے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام جو ہیں وہ اداروں سے نکل جائیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی جو جنگ ہوگی یعنی کہ افراتفری ہوگی، خون ریزی ہوگا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھ کر مارا جائے گا کہ کون کس کو مارا جا رہا ہے نا۔ دیکھ کر نہیں مارا جائے گا کہ مرنے والا کون سا شخص ہے، بس یہی ہے کہ جو بھی پولیس ہوگا، رینجر ہوگا، ایف سی ہوگا، نیوی ہوگا، فوج ہوگا، سارے مارے جائیں گے۔ یعنی کہ میرا بولنے کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھ کر نہیں مارے گا کہ بھئی کون سا پولیس والا ہے یا کون سا رینجر والا ہے، کون سا ایف سی والا ہے نا، کون سا آرمی والا ہے، چہرہ دیکھ کے نہیں مارا جائے گا۔ اتنی زحمت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی چہرہ دیکھے، ہے نا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اگلا کیا چہرہ دیکھ کے مارے گا، تو اگلا یہ ہے کہ ویسے ہی مار دے گا، ہے نا۔ جو بھی آرمی والا ظاہر ہوگا، پولیس والا ظاہر ہوگا، رینجر ایف سی والا ظاہر ہوگا، ہے نا، ایئر فورس ہیں، ایف آئی اے ہیں، جو بھی یہ ظاہر ہوں گے نا تو ان کو ویسے ہی مار دیں گے، چہرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کام جلدی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ پہلے سے ہی اداروں سے، پولیس، رینجر وغیرہ سے وہ نکل جائیں گے۔ یعنی کہ بغیر دیکھے مارنے کا مطلب کیا ہے کہ چہرہ دیکھ کے نہیں مارا جائے گا، تو مارنے کے لیے پہلے چہرہ دیکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اداروں سے نکل جاؤ، پولیس اداروں سے نکل جاؤ، ہے نا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، کون سے پولیس والے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، بس جو بھی ہیں سب کو مارا جائے گا۔ تو تبھی اسی وجہ سے یعنی کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ جو ادارے والے ہیں، کوئی بھی فوج کا تو اللہ جل جلالہ نے نام نہیں دیا، فوج کے لیے منع ہے، یعنی کہ ان کو نکلنے سے اللہ جل جلالہ نے اب نہیں فرمایا، ہے نا۔ وہ تو تقریباً 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ اس وقت کی بات ہے۔ ابھی فوج کے لیے اللہ جل جلالہ نے یعنی کہ اسپیشل غیر ضروری قرار دے دیا، یعنی کہ فوج کے لیے اللہ جل جلالہ نہیں کہتا ہے کہ فوج بھی نکل جائے، لیکن جو پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ہے نا، ان سب کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ سب نکل جاؤ،
यहाँ तक कि पुलिस भी होगी वो भी निकल जाए, है ना। उसकी वजह यही है कि आसिम मुनीर के सरबराही में कोई भी, यानी कि आसिम मुनीर सरबराह है ना, तो उसकी सरबराही में कोई भी इदारों में नहीं होगा। यानी कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल बना हुआ है, जब तक वो है कोई भी इदारों में नहीं आएगा, पुलिस में नहीं होगा। जो भी अच्छे लोग हैं तो जो हैं इदारों में, पुलिस में, वो सारे निकल जाएं, क्योंकि आगे जो हालात होंगे वो चेहरा देखकर नहीं मारा जाएगा कि कौन सा बंदा है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना। बस ये है कि जो भी आर्मी, पुलिस का, रेंजर का, है ना, एफसी का बंदा नुमाइंदा होगा तो उसको वैसे ही मार दिया जाएगा। कि यानी इतनी रहमत नहीं है कि चेहरा देख के मारे तो अगला चेहरा देख के मारने के लिए वो खुद ही फंस जाए या खुद ही मारा जाए। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। तो मेरा आपसे यही कहने का मतलब है कि आप ये नहीं समझना कि आपका चेहरा देख के छोड़ दिया जाएगा या आपकी नीयत ऐसी नहीं है, इसमें कोई वजह नहीं है। बस सीधा सीधा यही बात है कि आप इदारों से निकल जाएं, है ना, क्योंकि अभी जो हालात बनेंगे, यानी कि जो हालात ख़राब होंगे, है ना, जंग होगी तो वो ऐसी ही होगी कि उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मरने वाला कौन है, यानी कि उसका चेहरा क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसका मकसद क्या है। तभी अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि जो अच्छे लोग हैं वो पहले से ही निकल जाएं, है ना, पुलिस इदारों में नहीं रहे, है ना, ताकि वो इस चीज़ का शिकार ना हो, है ना। और आसिम मुनीर जो वक्त का फिरौन है उसके यानी कि सरबराही में भी नहीं रहे, उसके कहने पे भी नहीं यानी कि काम करना। तो आप ये है कि आप इदारों से ही निकल जाएं, क्योंकि आगे जो इतनी सख्त जंग होगी ना, उसमें यह है कि उतनी सहमत किसी के पास भी नहीं है कि कोई चेहरा देख के मारेगा, है ना, कोई तहकीक करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो भी पुलिस में होगा, रेंजर में होगा, एफसी में होगा, नेवी में होगा, एफआईए में होगा, है ना, सारे सीआईए वगैरह जो भी नज़र आएंगे सारे मारे जाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना था। तो अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और मैं जो सिंध की यानी कि एक पुलिस अफसर है ना, उनका नाम यानी कि लीना राजपट साहिबा है, तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आप भी निकल जाओ, है ना, क्योंकि निकल जाना बहुत सही और बेहतर है ना। तो जब अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि कोई इंसाफ नहीं होगा, यानी कि थाने वगैरह में, पुलिस की जगह जो स्टेशन होते हैं उधर कोई इंसाफ नहीं होगा, तो फिर यह है कि अगर कोई अल्लाह जल्ल जलालहू के इस फरमान को रद्द करता है ना, तो वो अपना जिम्मेदार खुद है ना। तो ये फिरौन की सरबराही है, तो फिरौन की सरबराही में कोई भी अगर काम करता है, भले वो नमाज पढ़े, है ना, कोई भी काम करे, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, तिलावत करे, कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए, ये सारे कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो यानी कि फिरौन का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उससे बिल्कुल अलग हो जाओ, तो ये ज़रूरी है। इंसाफ जो मामला है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये मैं कबूल कर सकता हूँ, है ना।
وہ انصاف نہیں ملے گا، یہ میں نے قبول کیا ہے۔ جیسے کوئی شریف لوگ ہوں گے نا، وہ پولیس وغیرہ میں جائیں گے، ان کو انصاف نہیں ملے گا، تو یہ میں قبول کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بعد میں بھی یہ سارے حل ہے نا، یہ سارا بعد میں ہو جائے گا۔ لیکن عاصم منیر جو وقت کا فرعون ہے، اس کے وقت میں انصاف نہیں ملے گا، ہے نا، تو وہ آرام سے اپنا سکون سے رہیں گے۔ جو شریف لوگ ہوں گے نا، ان کو انصاف نہیں ملے گا، وہ اپنا یعنی کہ اپنا رہیں گے، اس دلدل میں، اس لڑائی میں وہ حصے دار نہیں بنے، وہ اپنا الگ رہے، ہے نا۔ کوئی بھی شریف لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا، یعنی کہ اس دلدل میں نہیں ملا ہے۔ جو یعنی کہ سسٹم بنے گا، جنگ ہوگی، اس میں شریف لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملانا ہے نا، احتجاج میں بھی نہیں ملانا، ان کو بالکل ہی چھوڑ دینا ہے نا۔ وہ پولیس وغیرہ میں بھی انصاف کے لیے جائیں گے، وہ بھی نہیں کیا جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہ سمجھو صبر بہت اہم چیز ہے، وہ صبر کریں کہ جب تک فرعون کی حکومت ہے ان کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، تو ان پر لازم ہے کہ وہ صبر کریں بس۔ باقی فرعون کی فوج ہے، فرعون کی پولیس ہے، وہ سارے مارے جائیں گے۔ جب یہ مر جائیں گے تو پھر جن جن کو انصاف نہیں ملے گا ان سب کو انصاف ملے گا، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ انصاف سارا ختم ہو جائے گا فرعون کے یعنی کہ سسٹم میں، حکومت میں۔ تو جب فرعون ختم ہو جائے گا، فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو پھر جو بھی رہتے ہوں گے نا، جو شریف لوگ جن کو انصاف نہیں ملا ہوگا، تو ان کو انصاف مل جائے گا۔ یہ صبر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بولے کہ وہ صبر یعنی کہ وہ اللہ جل جلالہ کا فرمان کو نہیں مانے گا، تو وہ مومن نہیں ہے نا۔ اگر اللہ جل جلالہ کو عزت دیتا ہے نا، اور اہمیت دیتا ہے، ایمان والا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہ فرمان کو نہیں مانے گا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور یعنی صرف انصاف کی بات ہو، اگر انصاف کی بات کو نہیں مانے گا کہ انصاف میں صبر کرنا ضروری ہے، وہ بولے نہیں انصاف فوری ملے، تو دیکھا جائے تو اس کا حق ہے۔ کوئی بولا کہ بھائی نہیں فوری ملے، حق ہے، ابھی میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ وہ کفر ہے، وہ انصاف ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ صبر نہیں کرنا، اور پھر یعنی کہ صبر نہیں کرنا تو یہ مومن نہیں ہونے کی علامت ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ جل جلالہ کے تدبیر کو نہیں مانا جائے تو وہ مومن نہیں ہے، لیکن حق ہے اس کا کہ وہ انصاف لے، لیکن مومن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کی سربراہی میں ہوگا، فرعون کی سربراہی یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر کوئی فرعون کی سربراہی میں رہیں گے تو فرعون کی فوج ہی کہنا، یہ پھر ایک الگ معاملہ ہے، یعنی انصاف کا الگ معاملہ ہے۔ انصاف کے معاملے میں اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں وہ یعنی کہ صبر نہیں کرے گا فرعون کی حکومت، یعنی کہ کوئی لوگ ایسے ہوں وہ بولیں بھائی فرعون کی حکومت ختم ہو، ہم اس کا صبر نہیں کریں گے، ہمیں جلدی انصاف چاہیے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر یعنی کہ غصہ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ لیکن جو پولیس ادارے ہوں گے وہ انصاف نہیں کریں گے، جو لوگ ہوں گے مظلوم ہوں گے وہ بولیں گے نہیں، ہمیں فرعون کے وقت کا حکومت کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہمیں جلدی انصاف چاہیے، تو وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کو میں برا نہیں مناتا ہوں، ہے نا، ان کو میں برا نہیں مناتا ہوں۔ لیکن جو پولیس ادارے ہوں گے، دیگر ادارے ہوتے ہیں جیسے رینجر ہوتے ہیں، ایف سی ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ بھائی یہ خود انصاف نہیں کریں گے، یعنی کہ جو بھی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو انصاف والے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ انصاف نہیں کریں گے تو ان کے اوپر یہ
पकड़ होगी कि उन्होंने क्यों नहीं इंसाफ किया, है ना। जो हक वाले होंगे, ईमान वाले होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो इंसाफ नहीं करेंगे तो उनकी पकड़ होगी। तभी उनके लिए ये लाजिम है कि वो इदारे से ही बाहर निकल जाएं, है ना। पुलिस इदारे को छोड़ दें, तो छोड़ देंगे तो आपके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि आप इंसाफ दें। आपने तो छोड़ दिया, फिर उनकी सरबराही आपने कबूल नहीं करी, है ना। तो आप छोड़ देंगे, बाकी रह कौन जाएंगे? रह वही जाएंगे जो फिरऔन की फौज है, फिरऔन की पुलिस है। तो वो वैसे ही इंसाफ नहीं करेंगे, वो उनका एक अपना ज़ाती मामला है, वो वैसे ही इंसाफ नहीं करेंगे। उनके ऊपर अल्लाह जल्ल जलालहू ने कोई फर्ज नहीं ठहराया कि तुम इंसाफ करो। सिर्फ अच्छे लोगों के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि तुम पुलिस से निकल जाओ, बस। बाकी जो आसिम मुनीर की पुलिस है, आसिम मुनीर की फौज है, उसके लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने नहीं फरमाया, क्योंकि वो आसिम मुनीर के कहने पर चलेंगे, तो उनको उन्हीं के साथ रहने दो, लेकिन वो सारे मारे जाएंगे, है ना। तो मैं तमाम यानी कि अच्छे जो पुलिस होंगे, रेंजर होंगे, एफसी होंगे, सारों से ये कहता हूँ कि आप इदारे से निकल जाएं, यानी कि इदारे से निकल जाएं। कोई इंसाफ भी करता है ना, इंसाफ करने को अहमियत देता है, वो भी निकल जाए, क्योंकि फिरऔन की सरबराही में काम करना ये बहुत बड़ी बात है ना। तो वो निकल जाएं और कबूल कर रहे हैं कि कोई जितना यानी कि शरीफ लोगों का, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ शरीफ लोगों को इस जंग में मिलाया जाएगा, यानी कि धकेला जाएगा। शरीफ लोगों को इस जंग में नहीं धकेला जाएगा, लेकिन जो शरीफ लोगों के अपने मसले मसाइल होते हैं या लोगों के अपने लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये मैं कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कबूल नहीं करता हूँ कि शरीफ लोगों को जंग में मिला दिया जाए, है ना। क्योंकि भाई इस जंग में मिलाना एक अलग बात है, इंसाफ नहीं मिलना, उस पर सब्र करना ये अलग बात है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शरीफ लोगों को मारो, ये तो गलत है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि भाई अभी इंसाफ नहीं करो, बाद में इसका हो जाएगा, है ना। तो जो अच्छे लोग होंगे वो इदारों से निकल जाएं, और जो शरीफ लोग होंगे उसके इंसाफ का भी वो नहीं करें। तो उसको इंसाफ मिलना ज़रूरी है, तभी हम यानी कि पुलिस में ही रहेंगे, है ना। सब्र करना ज़रूरी है। और दूसरी बात है, सबसे अहम बात है कि जो फिरऔन की हुकूमत है उसमें खुद अपनी हाजिरी यानी कि अपनी ज़ात को पेश ना करें, है ना, निकल जाएं, छोड़ दें। बाकी जो फिरऔन की जो अपनी फौज है, अपनी पुलिस है, वो रहेगी, वो फिरऔन की जो चाहत होगी ना, वो उसी हिसाब से रहेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझें कि फिरऔन शरीफ लोगों को भी मार सकता है। शरीफ लोगों को ऐसे कोई किसी की अपनी ऐसी ताकत नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ये बोला कि भाई फिरऔन तबाही मचाएगा, उसकी फौज तबाही मचाएगी, उसकी पुलिस तबाही मचाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। शरीफ लोग साइड में हो जाएंगे, बाकी फिरऔन उसकी फौज अपनी लड़ेगी, झगड़ेगी, तो उनका अपना मैटर है, जो भी है, यानी कि खून रेजी करेंगे, है ना। और जो लोग होंगे, बदमाश होंगे, गलत लोग होंगे, वो सारे इस जंग में धकेले जाएंगे, है ना। ये सारे यानी कि मारे जाएंगे। शरीफ लोग निकल जाएं, वो खुद अपनी ज़ात को यानी कि पेश ना करें कि वो भी पुलिस इदारे में है, रेंजर में है, एफसी में है ना। वो खुद अपनी ज़ात को पेश ना करें, क्योंकि वो अगर खुद अपनी ज़ात को पेश करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो फिरऔन की फौज पुलिस में ही कहलाएंगे, है ना। तो क्यों? क्योंकि भाई उनको एक इल्म है ना। तो सबसे पहले हक को अहमियत दिया जाता है, खुलूस को अहमियत दिया जाता है।
تو فرعون کے حکومت کو اگر کوئی خوبصورت بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، تو وہ اس کا اپنا ایمان ہے، یعنی کہ وہ مسلم نہیں ہے نا۔ اگر کوئی فرعون کی فوج کو خوبصورت بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، تو وہ فرعون کی فوج کا خاص نمائندہ کہلائے گا، یعنی فرعون کا خاص نمائندہ کہلائے گا۔ تبھی اللہ جل جلالہ نے صرف اچھے لوگوں سے فرمایا ہے، جو ایمان والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو بھی اچھے لوگ ہیں سارے نکل جائیں، بس صرف وہی رہیں گے فوج میں، پولیس میں، جو فرعون کے چاہنے والے ہوں گے، اس کو اہمیت دینے والے ہوں گے۔ تو جب اس کو اہمیت دینے والے ہوں گے تو وہ اپنے حساب سے چلائیں گے، جیسا بھی چلائیں گے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی مرضی تو ہے، لیکن ان کی اپنی مرضی میں یہی ہوگا کہ وہ تباہی پھیلائیں گے، ہے نا، یعنی اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، تباہی پھیلائیں گے، لیکن وہ تباہی پھیلائیں گے، ہے نا، لوٹ ماری، یعنی کہ برائی پھیلائیں گے، جو تباہی ہوگا، خون ریزی کریں گے، تو وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن وہ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ اچھے کام اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اداروں میں اچھے لوگ ہوں گے ہی نہیں، وہ پہلے سے ہی نکل جائیں گے۔ تو صرف جب فرعون کی فوج ہی بچے گی نا، بھلے وہ 1000 میں ہو، 10,000 میں ہو، لاکھ میں ہو، ہے نا، جب صرف فرعون کی فوج پولیس ہی بچے گی نا، تو اس میں اتنا تیزی میں طوفان آئے گا، اتنا تیزی میں طوفان آئے گا کہ سارے ایسے گریں گے جیسے یعنی کہ ہوا میں، طوفان میں ریسا اڑ رہے ہیں، یعنی کہ تھیلیاں اڑ رہے ہیں، ایسے گریں گے، ایسے ان کی لاشیں گریں گی، کیونکہ اچھے جب لوگ نہیں ہوں گے نا، صرف فرعون کی فوج ہوگی، تو اس میں پھر تباہی بھی ویسے ہی ہوگی، ہے نا۔ تو مجھے فرعون کا اور اس کی فوج کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی نہ کریں، ہے نا۔ باقی وہ سمجھتے ہیں، اگر فرعون کی فوج سمجھتی ہے کہ وہ اپنے سربراہ کی تابع داری کرے گی، اسی میں وہ جنت حاصل کریں گے، ہے نا، اور اپنی جان دے دیں گے، تو وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کر لیں، میں کسی کو رد نہیں کرتا ہوں، ایسا کہ میں، یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا نیت، ان کی جذبے، ان کو میں رد نہیں کرتا، میں بولتا ہوں وہ مر جائیں، فرعون کے لیے مریں گے، مر جائیں، مجھے کوئی احساس نہیں ہے، صرف میں یہ بولتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ نکل جائیں، وہ ان کے بیچ میں نہ رہیں، ہے نا، اچھے لوگ فرعون کی فوج پولیس کے بیچ میں نہ رہیں، تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہو سکیں، وہ نکل جائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، باقی فرعون جانے، اس کی فوج جانے، وہ تباہی میں سمجھو پھر ایسے گر جائیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اصل میں جنگ کسے بولتے ہیں۔ ابھی تو فرعون کی فوج نے جنگ دیکھا نہیں ہے کہ جنگ ہوتی کیسے ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ لڑ لیں گے، ایسا تیر چلا دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا نا، یعنی کہ جب یہ فرعون کی فوج ہی بچے گی نا، اس میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہوں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، یعنی کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے جنگ دیکھی ہو، نہ ایسی اسرائیل اور اس کی دیکھی ہوگی، ایران، اسرائیل، غزہ، لبنان، رشیا، یوکرین، ہے نا، اور 1965 میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، 71 کی بات ہے، بنگلہ دیش الگ ہونے کی بات ہے نا، اور کیا بولتے ہیں، آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ ہے۔ اس طریقے سے کسی کی بھی جنگ ہے نا، یہ بھول جائیں گے کہ یہ جو اتنی بہادری سمجھتے ہیں نا، ہم ایسے کریں گے، یہ بھی بھول جائیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ جنگ ہوتی کیسے ہے نا۔ تو میرے آگے جو ایسے یعنی کہ اپنی بدماشی دکھاتے ہیں نا کہ بھئی عاصم منیر کے لیے مر جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، ہے نا، یہ اپنے آپ کو
شہید ٹھہرائیں گے اور سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ابھی دیکھی نہیں ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہم یعنی کہ بہت بڑی ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، یہ بہادری تو انہیں تب پتہ چلے گا جب اچھے لوگ باہر نکل جائیں گے، ہے نا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اچھے لوگ، سب لوگ وہ اداروں سے باہر نکل جائیں، ہے نا۔ اور پھر یعنی کہ یہ بھی میں وقت جلدی دے رہا ہوں کہ بھئی آپ نکل جائیں، میرا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکل جائیں اداروں سے۔ اگر آپ نہیں نکلتے ہیں وقت شروع ہو جائے گا تباہی کا، پھر اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی پولیس ہو یا کوئی اچھے لوگ ہوں گے، رینجر ہوں گے، ایف سی ہوں گے، پھر وہ یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ہمارے کو تو شکار ہی نہیں ہونا تھا، ہے نا۔ پھر وہ یہ نہیں بول سکتے بھئی ان کو وقت ملا تھا، وہ نکل جاؤ، اس دلدل سے نکل جاؤ، فرعون کی فوج، فرعون کی پولیس کے دائرے سے نکل جاؤ، ان کو وقت ملا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ نہیں نکلتے ہیں، تو بعد میں پھر وہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے کو شکار نہیں ہونا تھا، بس پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ میری دوسری ویڈیو ہے نکل جانے کے معاملے میں، کہ اداروں سے نکل جاؤ، ہے نا۔ بس پھر وقت شروع ہونے والا ہے، تو پھر میں کسی کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں، ہے نا۔ تو جو میرے ماننے والے ہیں تو وہ نکل جائیں، ہے نا۔ فرعون کے جو دائرہ ہے نا اس سے باہر نکل جائیں، پھر دیکھنا فرعون کی فوج، پولیس وہ کیسی ہوگی، ہے نا۔ ان کو یعنی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا کریں، ہے نا۔ ان کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا، انہوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے نا۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنگ لڑ لیں گے، یہ جنگ کریں گے، یہ بڑے بڑے بدماش بنیں گے، ان کو پھر سمجھ آئے گا کہ بھائی کس طریقے سے بات کرتے ہیں نا، جیسے چوڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ جب یہ حالات ایسا دیکھیں گے نا پھر یہ بات کریں کہ بھائی اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں نہیں مانوں گا۔ اس وقت اگر یہ بولیں گے نا کہ نہیں ہم اپنی جان نہیں دیں گے، میں نہیں مانوں گا، میں بولوں گا نہیں، اب تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اب تم نے مرنا ہی ہے، اب تم نے اپنی جان دینی ہے نا۔ فرعون کے لیے اپنی جان دو۔ تو وقت جو ہے نا، وقت ہے پہلے نکل جانے کا، بعد میں جب وقت ختم ہو جائے گا پھر فرعون کی فوج بھی کوئی بولیں گے نا، یا فرعون بھی بولے گا کہ نہیں میں پلٹ جاتا ہوں، وہ نہیں پلٹے گا، یعنی اس وقت پھر نہیں مانا جائے گا، ہے نا۔ جو گلے میں جان آ جاتی ہے نا، حلق میں جان آ جاتی ہے، پھر اس کو پھر نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ سب باہر نکل جاؤ۔ پھر دیکھا یہ ان کی جب بہادری اپنے دکھاتے ہیں نا، پھر یہ اپنے بہادری لوگوں کو پھر یہ اپنے دکھائیں گے نا کہ کس طریقے سے یہ کرتے ہیں۔ ان کا سارا ہے نا، یعنی کہ انہوں نے بچنا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے بعد میں یہ بات رکھیں گے نا کہ ہم فرعون کے لیے نہیں مریں گے، یا فرعون کو سمجھائیں گے، وہ فرعون اس کے بھی کہنے میں نہیں آئیں گے، اپنے فوج کے بھی کہنے میں نہیں آئیں گے، بھلے اپنی فوج سے ہمدردی رکھے گا، ان کو پیار کرے گا، لیکن کیا ہے جنگ میں دھکیلے گا، کیونکہ فرعون کا کام ہے تباہی مچانا۔ تو فرعون کا اصل میں جو سب سے خاص ہوتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے کہ جو فرعون کے بالکل خون کے قطرے قطرے میں مل کر چلے، یعنی کہ فرعون کے کیفیت میں مکس ہو جائے، گھل مل جائے۔ تو فرعون اگر بولے کہ بھئی تباہی پھیلاؤ، تو جو بولے گا نا فرعون کے ساتھ جو نمائندہ بولے گا کہ ہاں تباہی پھیلاؤ، فرعون بولے گا یہ ایسا کرو، اس طریقے سے تباہی پھیلاؤ، وہ بھی بولے گا ہاں اس طریقے سے تباہی پھیلاؤ۔ یعنی فرعون کے ہر کہنے کو مانے گا، وہ کہنا مان نہیں رہا ہے، صرف وہ فرعون کی محبت ہے، وہ محبت میں مان رہا ہے۔ تو ایسے کو بولتے ہیں وہ فرعون کا خلیفہ یعنی کہ فرعون کا خاص وزیر ہے نا۔ تو
اگر کوئی اس طرح کوئی فرعون کو منع نہیں کرے گا کہ ایسا نہیں کرو، کیونکہ جس نے فرعون کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرو تو وہ پھر فرعون کا جو خاص قریبی ہوگا نا وہ اس کے دائرے سے نکل جائے گا. فرعون کو پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی احساس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، فرعون کو اس سے محبت نہیں کرتا ہے نا. اگر کوئی یعنی کہ فرعون کو جو اپنا سمجھے گا وہ فرعون کا ہر کہنا مانے گا، اور وہ پھر فرعون کے قریب بھی اتنا ہی ہوگا. تو فرعون نے کہا کہ تباہی پھیلاؤ، جنگ لڑو اور خون ریزی کرو. تو جو فرعون کے جو زیادہ قریبی ہوں گے وہ فرعون کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی زیادہ قریبی کا مطلب ہے وہ فرعون کو اتنا زیادہ اہمیت دیں گے، وہ اتنی محبت کریں گے فرعون سے، کیونکہ ان کا سردار بول رہا ہے نا. جب ان کا سردار بول رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ اہمیت دیں گے. جب وہ اتنا زیادہ اہمیت دیں گے تو وہ فرعون کے اتنا زیادہ قریب ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ وہ لیفٹیننٹ ہوں گے ہے نا، یا ڈی جی وغیرہ ہوں گے ہے نا، اور کور کمانڈر ہوں گے، اس طریقے سے. لیکن جو جتنا زیادہ اہمیت دے گا فرعون کو وہ اتنا زیادہ قریب ہوگا. تو بس یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہے نا، وہ سارے نکل جائیں پولیس اداروں سے. فرعون کو اور اس کی فوج کو اکیلا چھوڑ دو ہے نا، اس دائرے میں اکیلا چھوڑ دو، یہ خود بھگتیں گے اپنے آپ کو. بس یہی میں آپ سے کہتا ہوں، میری بات کو سمجھیں اور فرعون کا کوئی احساس نہیں کرنا، اس کی فوج کا، اس کی پولیس کا بھی احساس نہیں کرنا کہ یہ زیادہ لوگ ہیں، لاکھوں میں ہیں ہے نا. تو ان کا احساس نہیں کرنا ہے کہ یہ زیادہ لوگ ہیں تو ان کو نہیں مرنا چاہیے ہے نا. وہ پوری دنیا شریف لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، وہ ان کا خیال نہیں کرتے، تو تم ان کا کیوں خیال کرو گے؟ اچھے لوگ ان کا کیوں خیال کریں گے؟ اگر اچھے لوگ ان کا احساس کریں گے تو وہ بھی انہی میں شمار ہو جائیں گے. جاؤ پھر انہی کے ساتھ رہو ہے نا. جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس طریقے سے گند پھیلا رہے ہیں، تباہی پھیلا رہے ہیں، پھر بھی ان کا احساس کرو گے ہے نا، تو یہ پھر بہت بڑی بات ہے نا. تو بس یہ ہے کہ ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو، خود اس دائرے سے باہر نکل جاؤ، تاکہ فرعون اور اس کی فوج ہے نا صحیح طریقے سے جو گلینڈر مشین ہوتا ہے نا اس میں پس جائے ہے نا. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرنے والا کون سا پولیس والا ہے، کون سا رینجر والا ہے، کون سا یعنی کہ سیکیورٹی اہلکار ہے یا افسر ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. بس جو بھی ہوگا سارے مارے جائیں گے، اور پھر تیزی میں مارے جائیں گے. صرف اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ سمجھو ایک سسٹم رکا ہوا ہے کہ ہلکے لوگ یعنی کہ آرمی، پولیس، یہ مارے جاتے ہیں اچھے لوگوں کی وجہ سے. لیکن اللہ جل جلالہ تو بھائی ایک تو اچھے لوگوں کا خیال کرتا ہے نا، کہ بھائی اچھے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ صرف اچھے لوگوں کے لیے احساس کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ احساس ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کے لیے فرمایا جا چکا ہے کہ اچھے لوگ باہر نکل جاؤ. جب باہر نکل جائیں گے تو پھر اچھے لوگ ہوں گے ہی نہیں اس دائرے میں، تو اس میں پھر الگ طریقے سے پھر تباہی آئے گی ہے نا. اور پھر یہ خون ریزی کریں گے. ان کو عاصم منیر کو اور اس کی فوج کو اللہ جل جلالہ نے تباہی پھیلانے کی اجازت دے دی ہے نا، کہ تم تباہی پھیلاؤ ہے نا. تو ان کے لیے یہ اجازت ہے، لیکن اچھے لوگ باہر نکل جائیں ہے نا. تو اچھے لوگ اس میں یعنی کہ ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو شکار نہیں کیا جائے گا ہے نا. باقی جو بھی اپنے لڑتے ہیں ان کو لڑنے دو، وہ اپنا ان کا اپنا میٹر ہے. تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور جو کہیں بھی ہوں گے میری ویڈیو یعنی کہ لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہے نا. میرے ہر بات کو ویڈیو کو دیکھا کریں جب آپ کو موقع ملے. بالخصوص اگر کوئی ویڈیو نہیں بھی دیکھتے ہیں
تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس میرا چینل محفوظ رہے، اور آپ کی جب مرضی ہو، 2 دن ہو، 4 دن ہو، ہفتے میں آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ 1 ویڈیو دیکھیں، 2 ویڈیو دیکھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو جتنا نیوز کو یعنی کہ انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس کے حساب سے دیکھے گا۔ میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو دیکھیں، ہے نا۔ جس کو خود ضروری لگے گا وہ ویڈیو دیکھے گا، جس کو ضروری نہیں لگے گا وہ نہیں دیکھے گا، ہے نا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس چینل محفوظ رہے۔ آپ کی جب مرضی ہوگی آپ ویڈیو دیکھیں گے، ہے نا۔ تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے کہ کوئی جب بھی ویڈیو دیکھے، کوئی ویڈیو بھی دیکھے، ہے نا۔ لیکن جو خاص ہوتے ہیں نا، جو تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ تو ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں، بھلے یہ ضروری نہیں ہے روزانہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جب اپنی سہولت ملتا ہے، جب ٹائم ملتا ہے، وہ تب دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ بس یہ چینل کو سبسکرائب کرنے، اپنے پاس چینل محفوظ کرنے، تو ویڈیو کو بھی دیکھا کریں، وہ اپنی مرضی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں تو، اور یعنی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو یا آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جب بھی دیکھیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملے آپ پھر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو آج ہماری ویڈیو یہ ختم ہوئی، ٹھیک، اوکے، میری اب ویڈیو یہ ختم ہوئی آج کا دن کا۔ السلام علیکم۔